السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال پارک میں۔ دوستو افطاری سے پہلے حسب عادت واک کر رہا ہوں، اور جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور میں کھاڑک سے اس طرف آتا ہوں گلشن اقبال کی طرف، تو دونوں جانب دائیں اور بائیں سڑک کے کنارے یہاں پر ایک طرف تو چیل گوشت والا کھڑا ہوتا ہے اور دوسری جانب کالج کے دروازے کے اوپر ایک چڑیا والا کھڑا ہوتا ہے جو بہت ساری چڑیاں پکڑ کے لاتا ہے ایک جال کے اندر، اور وہاں پر فیملیز رکتی ہیں، لوگ آتے ہیں، چیل گوشت والے سے چیل گوشت لیتے ہیں، اوپر سے وارتے ہیں اور اچھال دیتے ہیں نالے کی طرف، اور وہاں کافی ہنگامہ بھی برپا کرتی ہیں چیلیں اور کوے۔ اور جو اس طرف کالج کے گیٹ کے آگے ہے وہ اللہ کی آزاد چڑیوں کو پکڑ کے پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے، اور وہاں پر ہم جیسے لوگ جاتے ہیں 100 روپے کی 4 چڑیاں وہ آزاد کرتا ہے، اور وہ پھر سر سے وار کے چڑیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو میں روزانہ اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن رمضان میں متواتر روزانہ یہ شو میں دیکھ کر آتا ہوں، اور کئی لوگ تو وہاں گوشت اچھالنے کے بعد یا چڑیا اڑانے کے بعد آنکھیں بند کر کے کچھ دعا بھی کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے آگے دعا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ اور میں صرف یہ آج کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنے 55 سالہ زندگی میں یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے تمام مسائل کا حل اسی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ اس زندگی کے کسی بھی حل کو ڈھونڈنے کے لیے اس زندگی سے باہر یا اس پلانٹ سے باہر نہیں جانا پڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ساس آپ سے ناراض ہے اور آپ بہو ہیں یا آپ داماد ہیں، تو وہ چیل گوشت کھلانے اور چڑیا آزاد کرنے اور دعا سے کام نہیں چلے گا، یہاں دوا کی ضرورت ہے۔ یا تو آپ کو ساس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور یا آپ کی جو ساس ہے اگر اس کا رویہ واقعی غلط ہے آپ کے ساتھ تو اس کو درست کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ انسانی زندگی میں جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زیادہ تر تو میری زندگی میں میرے مسائل میری زبان اور میری بدتمیزی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے معافی، درگزر اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ان مذاکرات سے زندگی کے تقریباً تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور جو نہ ہو سکیں ہمیں چاہیے کہ پھر ہم نماز کے بعد اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ یا اللہ بھائی میں نے تو اس میں ساری کوشش کر لی اور اب آپ برکت دیں۔ جس طرح ایک بچہ اگر سارے سال تیاری کرے اور میٹرک امتحان دے اور جب وہ دے لے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور پیش کر دے دعا کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما اور مجھے پاس فرما۔ تو دوستو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ زندگی کے مسائل کے حل کو جادو ٹونے اور بڑی عجیب قسم کی ایکٹیویٹیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جادو کبھی ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں جادو نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا تو ایک سیاستدان دوسرے کو، ایک امیر آدمی دوسرے کو، اور ایک دشمن دوسرے دشمن کو بڑے آسانی سے پیسے دے کر جادوگروں کے ذریعے مروا دیتا یا جادو ٹونے کے ذریعے مروا دیتا۔ تو اگر یہ ویڈیو کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو جادو کر سکتا ہے تو میں اس کو ضرور کہوں گا جی کہ میرے کو لاوے، میں 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ہوئے گی۔ تو دوستو کوشش کیجئے محبت، پیار، اخلاص، اخلاق کے ساتھ اس زندگی کے تمام مسائل کا حل اسی زندگی میں پنہا چیزوں سے نکالا جائے، نہ کہ دیکھیں اچھی بات ہے اگر آپ چیل گوشت ڈالتے ہیں، چیلیں کھائیں صرف اس نیت سے کہ چیلیں کھائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا، اللہ خوش ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہم سب صدقہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کے آگے دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن مجھے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی رکھی ہے کہ مجھے میری زندگی کے تمام مسائل کا حل میری زندگی میں ہی پنہا ملا،
اور خاص طور پر جب میں نے کسی سے معافی مانگی یا میں نے کسی کے ساتھ درگزر کی اور رواداری کا مظاہرہ کیا تو میرے مسائل حل ہو گئے۔ آخر میں صرف ایک بات سنا کے اجازت چاہوں گا۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ کسی بابا جی کے پاس گئیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بابا جی میری سس بڑی کپتی ہے، بڑی بری عورت ہے، تو میں چاہنی ہوں کہ وہ مر جائے، تو آپ میری ساس کے لیے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ وہ مر جائے، میرا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ تو وہ بزرگوار نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو دیا اور انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تعویذ نا جیسے ہی آپ کی ساس غصے میں آئے نا تو آپ نے اپنی دانت کے نیچے رکھ کے دبانا ہے، جتنی زور سے دباؤ گی اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون آئی اور اس نے کہا جی بابا جی کمال ہو گیا، میری ساس تو بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا جادو کمال کر گیا۔ تو یہ تعویذ تو بڑا تگڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا تیری ساس بری نہیں تھی بیٹا، تو بری تھی، تو الٹی بات کرتی تھی، تیری ساس جیسی تجھے گالیاں دینا شروع کرتی تھی تو تعویذ دانتوں کے نیچے رکھ لیتی تھی، کیونکہ تیرا منہ بند ہو جاتا تھا تو وہ اللہ والی بھی چپ ہو جاتی تھی۔ تو اپنے آپ کو دیکھو۔ تو میں نے اندازہ لگایا اس بات سے کہ واقعی برائی ایک عجیب چیز ہے، خود غرضی بھی عجیب چیز ہے، جب بھی تلاش کرو سامنے والے میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خود غرضی، اپنی برائی اور اپنے اندر کی کمیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کے مسائل کا حل اسی زندگی میں سے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔